نئے نئے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا تو اعلیٰ حضرت نے لکھا بھی ہے نا کہ جن کی اتنی معلومات نہیں ہوتی، نہ اتنے مطلب وہ مذہبی طور پر منجھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو نماز، روزے، وضو، غسل، اس کے مسائل سکھائے جائیں. اس کو گہری باتوں میں نہ ڈالا جائے کہ یہ گہری باتوں میں جائے گا تو اس سے بھی رہے گا اور کہیں اس کو وسوسے آئے اور گمراہی کی طرف نہ نکل جائے. اور جو نئے مسلمان ہوئے تھے کچھ لوگ، شاید اس کے بارے میں سوال ہوا کہ بعض لوگ ان کے پاس تصوف کی گہری باتیں کی گئی تو اعلیٰ حضرت نے ناراضی یعنی ناگواری کا طرف ان کو نمازیں سکھاؤ، ان کو مطلب ایمان کے عقیدے کے جو معاملات ہیں یہ سکھاؤ، ان کو مطلب ابھی سے تصوف میں لے جاؤ. یہ ان کی اتنی اپروچ کہیں گے یہاں تک پہنچ جائیں گے سمجھ پائیں گے، تو ایسا نہ ہو کہ واپس چلے جائیں خدا نہ خواستہ. تو اس لیے کہاں کیا بولنا یہ بھی ایک فن ہے جو کاش ہمیں آ جاتا، ہم لوگوں کو نہیں معلوم. صحیح بخاری شریف میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یہ فرمان ہے کہ حدث الناس بما یعرفونہم، کہ لوگوں کے سامنے وہی بات بیان کرو جو وہ سمجھ سکتے ہیں، جانتے ہیں یعنی سمجھ سکتے ہیں. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ یعنی تم ایسی بات کہہ دو کہ جو ان کی عقل سے ورا ہو اور نتیجہ یہ نکلے کہ وہ اس کا معنی کچھ اور سمجھ کے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے کے اندر پڑ جائیں. ان کے سامنے وہی باتیں بیان کرو جو وہ سمجھ سکتے ہیں. کلم الناس علی قدر عقولہم، یہ صحابہ کی طرف منسوب ہے یہ قول، اور اس کے معنی یعنی یہ ہے کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتح رضویہ شریف میں ایک مقام پر فرماتے ہیں ہر جگہ کے لیے ایک مناسب گفتگو ہے، اور ہر گفتگو کے لائق کچھ خاص مرد ہیں، اور ہر مرد کے لیے کچھ کہنے کی گنجائش ہے، اور ہر گنجائش کے لیے ایک انجام ہے. لہذا ہم اللہ تعالیٰ سے اچھا انجام چاہتے ہیں کیونکہ اسی کے پاس ہر حال کا حقیقی علم ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.